الرحمن الرحیم ثم علم پھر جان ان نسبت الحینیت الممکنۃ کہ حینیہ ممکنہ کی نسبت الی المشروطۃ العامۃ مشروطہ عامہ کی طرف کا نسبت الممکنۃ العامۃ الی الضروریۃ ایسا ہے جیسے ممکنہ عامہ کی ضروریہ کی طرف نسبت۔ فإن الحینیۃ الممکنۃ ہی التی حینیہ ممکنہ وہ ہے حکم فیہا کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب الضرورۃ الوصفیۃ ضرورت وصفیہ کی سلب کا، ای ضرورت مادام الوصف یعنی اس ضرورت کا جب تک وصف ہو، عن الجانب المخالف جانب مخالف سے سلب کا، فیکون نکیزا صریحا تو یہ نکیز صریح ہوگا، لما اس قضیہ کا حکم فیہا اس میں حکم لگایا گیا ہو بضرورت الجانب الموافق بحسب الوصف جانب موافق کی ضرورت وصفی کا۔ فقولنا پس ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ضروری طور پر ہر کاتب متحرک انگلیوں والا ہے، مادام کاتباً جب تک کہ وہ کاتب ہو، نقیزہ اس کی نقیز ہوگی، لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع نہیں ہے بعض کاتب متحرک انگلیوں والے، حین ہوا کاتب بالامکان جب تک کہ وہ کاتب ہے امکان کے ساتھ۔ مشروطہ عامہ کی نقیز حینیہ ممکنہ ہے اور ان دونوں کا وہ حال ہے جو ممکنہ عامہ اور ضروریہ مطلقہ کا تھا، یعنی حینیہ ممکنہ مشروطہ عامہ کی نقیز صریح ہے۔ مشروطہ عامہ کی نقیز حینیہ ممکنہ آتی ہے اور ان دونوں کا وہ حال ہے جو ممکنہ عامہ اور ضروریہ مطلقہ کا تھا، یعنی حینیہ ممکنہ مشروطہ عامہ کی نقیز صریح ہے۔ وہ اس طرح کہ حینیہ ممکنہ کہتے ہیں وہ قضیہ جس میں جانب مخالف سے ضرورت وصفی کے سلب کا حکم ہو، تو یہ نقیز صریح ہوگا اس قضیہ کی کہ جس میں جانب موافق کی ضرورت وصفی کا حکم ہو، اور یہی مشروطہ عامہ ہے۔ معلوم ہوا حینیہ ممکنہ مشروطہ عامہ کی نقیز صریح ہے۔ وہ اس طرح کہ حینیہ ممکنہ کہتے ہیں کہ جس میں جانب مخالف سے ضرورت وصفی کے سلب کا حکم ہو، تو یہ نقیز صریح ہوگا اس قضیہ کی کہ جس میں جانب موافق کی ضرورت وصفی کا حکم ہو، اور یہی مشروطہ عامہ ہے۔ معلوم ہوا حینیہ ممکنہ مشروطہ عامہ کی نقیز صریح ہے۔ مثلاً مشروطہ عامہ ہے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتباً، اس کی نقیز ہوگی لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالامکان، اور یہ حینیہ ممکنہ ہے۔ مشروطہ عامہ کی مثال ہے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتباً، اس کی نقیز حینیہ ممکنہ ہوگی، یعنی لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالامکان۔ ونسبت الحینیۃ المطلقۃ اور حینیہ مطلقہ کی نسبت، وہی قضیۃ اور وہ قضیہ ہے حکم فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو بفعلیت النسبت نسبت کی فعلیت کا، حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی ذات موضوع کے وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے وقت، الی العرفیۃ العامۃ عرفیہ عامہ کی طرف نسبت ایسے ہے کہ نسبت المطلقۃ العامۃ الی الدائمۃ جیسے مطلقہ عامہ کی نسبت دائمہ کی طرف۔ اس کا مطلب ہے عرفیہ عامہ کی نقیز حینیہ مطلقہ ہے اور ان دونوں کا وہ حال ہے جو دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ کا تھا، یعنی حینیہ مطلقہ عرفیہ عامہ کی نقیز صریح نہیں ہے بلکہ اس کی نقیز کو لازم ہے۔ عرفیہ عامہ کی نقیز حینیہ مطلقہ ہے اور ان دونوں کا وہ حال ہے جو دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ کا تھا، یعنی حینیہ مطلقہ عرفیہ عامہ کی نقیز صریح نہیں ہے بلکہ اس کی نقیز کو لازم ہے۔ وذالک اور یہ اس وجہ سے، لأن الحکم فی العرفیۃ العامۃ عرفیہ عامہ میں حکم ہوتا ہے بدوام النسبت مادام ذات الموضوع نسبت کے دوام کا جب تک کہ ذات موضوع ہو متصفۃ بالوصف العنوانی متصف وصف عنوانی کے ساتھ، فنقیضھا الصریح تو اس کی نقیز صریح ہوا سلب ذلک الدوام وہ اس دوام کا سلب ہوگا، ویلزمہ وقوع الطرف المقابل اور اس کو لازم ہے جانب مخالف کا واقع ہونا، فی بعض اوقات الوصف العنوانی وصف عنوانی کے بعض اوقات میں، وہذا معنی الحینیۃ المطلقۃ اور یہی معنی ہے حینیہ مطلقہ کا، المخالفۃ للعرفیۃ العامۃ فی الکیف جو مخالف ہوتا ہے عرفیہ عامہ کے کیف میں۔ تو
یہ جو کہا کہ حینیہ مطلقہ عرف عامہ کی نکیز صریح نہیں بلکہ اس کا لازم ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف عامہ کہتے ہیں کہ نسبت دائمی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، تو اس کی نکیز صریح تو اس دوام کا سلب ہے، لیکن اس کو یہ بات لازم ہے کہ جانب مخالف وصف عنوانی کے بعض اوقات میں واقع ہے، اور یہی حینیہ مطلقہ ہے۔ معلوم ہوا حینیہ مطلقہ یہ عرف عامہ کی نکیز کو لازم ہے۔ حینیہ مطلقہ عرف عامہ کی نکیز کو لازم اس وجہ سے ہے کہ عرف عامہ کہتے ہیں کہ جس میں اس بات کا حکم ہو کہ نسبت دائمی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، تو اس کی نکیز صریح تو اس دوام کا سلب ہوگا، لیکن اس کو یہ لازم ہے کہ جانب مخالف وصف عنوانی کے بعض اوقات میں واقع ہے، اور یہی حینیہ مطلقہ ہے۔ تو معلوم ہوا حینیہ مطلقہ یہ عرف عامہ کی نکیز کو لازم ہے۔ فنکیز قولنا، پس ہمارے اس قول کی نکیز کہ بالدوام دائمی طور پر کل کاتب متحرک الاصابع، ہر کاتب متحرک انگلیوں والا ہے، مادام کاتبا، جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ قولنا، ہمارا یہ قول ہے، لیس بعض الکاتب، نہیں ہے بعض کاتب بمتحرک الاصابع، متحرک انگلیوں والے، حین ہوا کاتب بالفعل، جب تک کہ وہ بالفعل کاتب ہیں۔ مثال دی کہ عرف عامہ کی مثال ہے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، اس کی نکیز ہمارا یہ قول ہوگا، یعنی کہ حینیہ مطلقہ ہوگا، لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالفعل۔ عرف عامہ کی مثال ہے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، اس کی نکیز حینیہ مطلقہ ہوگی، یعنی لیس بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالفعل۔ والمصنف لم يتعرض، اور مصنف نے نہیں چھیڑا، لبیان نکیز الوقتیۃ والمنتشرۃ المطلقتین، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نکیز کو، من البسائط، بسائط میں سے، اذ لا يتعلق بذلک، اس لیے کہ متعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، غرض، کوئی غرض، فیما سیاتی من مباحث العکوس والاقیسۃ، عکوس اور قیاسوں کے مباحث میں جو عنقریب آئیں گی، بخلاف باقی البسائط، بخلاف باقی بسائط کے، فتأمل، پس غور کر لے۔ ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ مصنف نے باقی 6 بسائط کی نکیزوں کو بیان کیا، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نکیزوں کو بیان نہیں کیا؟ کیا وجہ مصنف نے باقی 6 بسائط کی نکیزوں کو بیان کر دیا لیکن وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نکیز کو بیان نہیں کیا؟ جواب دیا کہ آگے عکس اور قیاس کی مباحث آ رہی ہیں، ان میں باقی 6 کی نکیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض متعلق ہے، لیکن وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے ان 2 کی نکیزوں کو بیان نہیں کیا۔ آگے عکس اور قیاس کی مباحث آ رہی ہیں، ان میں باقی بسائط کی نکیزوں کے ساتھ غرض کوئی نہ کوئی متعلق ہے، لیکن وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نکیزوں کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے مصنف نے ان 2 کی نکیزوں کو بیان نہیں کیا۔